اعتکاف کس چیز کا نام ہے؟ اعتکاف وہ عبادت ہے جس میں بندہ مومن ساری دنیا سے کٹ کر اور ساری ضروریات سے ہٹ کر اپنا رخ پوری کی پوری دنیا سے موڑ کر اللہ کی ذات اور اللہ کے گھر کی طرف کرتا، اور اللہ کے گھر میں آ کے بھی وہ ایک حد قائم کر کے اس میں اللہ کا قیدی بن کے بیٹھ جاتا۔ یہ قیدی بہت خوش قسمت ہے، انتہائی خوش نصیب ہے، اتنا خوش قسمت، اتنا خوش قسمت، اتنا خوش نصیب کہ اس کے اکرام کے لیے، اس کے استقبال کے لیے، اس کو ویلکم کہنے کے لیے اور اس کا احترام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو مثال بیان کی وہ مثال نہیں، وہ بے مثال ہے، وہ بے مثال۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو انبیاء، جلیل القدر دو انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام کے جن کی اولاد میں 70,000 بنی اسرائیل کے نبی آئے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے جن کی اولاد میں سارے کے سارے نبیوں کے نبی اور کائنات کے سردار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری سونپ رہے ہیں، ایک کام لگا رہے ہیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل دونوں کی ذمہ داری لگائی، ڈیوٹی لگائی، ان کو کام پہ لگایا کہ دیکھیں میرے اس گھر کو پاک کر دیں، بیت اللہ کو صاف کر دیں، اس کو مزکہ کر دیں، اس کو ستھرا کر دیں۔ اے اللہ کیوں؟ یہ تو پہلے ہی پاک ہے۔ فرمایا نہیں، اب اہتمام کے ساتھ کریں۔ اہتمام کے ساتھ کیوں کریں؟ فرمایا للطائفین، اس میں طواف کرنے والے آئیں گے، اور ساتھ فرمایا والعاکفین، اس میں وہ آ رہے ہیں جو ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دروازے پر آ کر اللہ سے یوں التجا کریں گے کہ اے ہمارے مالک، ہم نے تیری خاطر ساری دنیا کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کو، دنیا کی ہر راحت کو تیری خاطر اللہ جی، اپنے دل کی چاہت کو تیری خاطر اللہ جی، اپنے دل کی چاہت کو۔ اب تو چاہت یہ ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ جب معتکف اعتکاف کرنے والا اپنے گھر سے چلتا ہے تو سارا کچھ پیچھے چھوڑ رہا ہوتا، گھر چھوڑا، مکان چھوڑا، کمرہ چھوڑا، بیڈ چھوڑا، مزدور ہے مزدوری چھوڑی، ملازم ہے ملازمت چھوڑی، دکاندار ہے دکان چھوڑی، کاشتکار ہے کاشتکاری چھوڑی، کنبہ، قبیلہ، خاندان، بیوی، بچے، برادری، ساری کی ساری دنیا کو چھوڑ کر
یہ اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، اللہ کے در کی طرف آ رہا ہے، اور اللہ کے در کی طرف ایسا 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 آنا چاہیے کہ آ کر پھر کیفیت یہ ہو، اللہ سے دل ایسا لگ جائے کہ جیسا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ایسا دل لگے، ایسی کال اللہ سے ملے کہ یہ یوں کہے، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، نہ دکان کا، نہ مکان کا، نہ ملازمت کا، نہ مزدوری کا، کسی کا نہیں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسا اعتکاف کرے، یوں فرش پہ بیٹھے کہ عرش پر بیٹھنے والے رب کی نظر کرم مسلسل اس پر پڑتی رہے، اور پھر جب یہ معاملہ یوں ہوتا ہے، انسان کتنا آگے چلا جاتا ہے، انسان کتنا آگے چلا جاتا ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جسے مقام ناز کہتے ہیں، مقام ناز کہتے ہیں۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، بس اپنے والدین کے سامنے ناز کرتا ہے، نخرہ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، تو والدین پیار کی وجہ سے اس کا ناز اور نخرہ بھی مان لیتے ہیں، اس کی ضد پوری کرتے ہیں۔ بندہ بھی نیکی کے مقام پہ ترقی کرتا 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 اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں جا کر اپنے پروردگار سے درخواست کرتا کہ اگر تو در نہ کھولے گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری، تیری کہاں پہ ہے، میری کہاں پہ ہے؟ خودی اور تکبر تیری چیز ہے، خودی اور تکبر تیری چیز ہے، رہی عاجزی وہ میری چیز ہے۔ تو قادر ہو سکتا ہے پر عاجز نہیں ہو سکتا، میں عاجز تو ہوں پر قادر نہیں ہو سکتا۔ تو عطا ہے میں دعا ہوں، تو جبار ہے میں مجبور ہوں، اور تو معبود ہے میں عابد ہوں، تو مسجود ہے میں ساجد ہوں۔ کچھ چیزیں تیرے پاس ہیں پر میری مجبوری اور میری عاجزی میرے پاس ہے۔ حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ اور اتنی خوبصورت عبادت جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف جو اللہ کی رضا کی خاطر کرتا وہ دوزخ سے 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن پڑھ کے گزر جاتے ہیں، سوچتے نہیں کہ اللہ کے نبی فرما کیا رہے۔ 3 خندقیں دوزخ سے دور، خندق کا فاصلہ کتنا، مسافت کتنی؟ حضور نے خود فرمایا ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اور جب اس کو سائنس کی زبان میں آپ پرکھیں گے تو زمین و آسمان کا فاصلہ ابھی تک آسمان کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ آسمان کے نیچے کا نظام فلکیات کی 0%
ابتدائی آغاز کے اندر ابھی سائنسدان الجھے ہوئے ہیں، مریخ کو دیکھ رہے ہیں، مشتری کو دیکھ رہے ہیں، زحل کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو، ابھی تو پہلی سطح پر ہیں۔ آگے کی سطح کروڑ ہا سال، ارب ہا سال، کھرب ہا سال انسان بجلی کی تیز رفتار سے اڑتا جائے، اڑتا جائے، اڑتا جائے، پہلے آسمان کو نہیں پہنچ سکے۔ اتنی بلندیاں، اتنی بلندیاں، اگر روشنی کی ایک کرن کو نوری سال لگتا ہے زمین تک پہنچنے کے لیے، تو پھر انسان کب جا کے پہلے آسمان پر پہنچا۔ آپ اندازہ لگائیں حضور کے اس ارشاد کا کہ 3 خندقیں دوزخ سے دور، ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کا فاصلہ، تو پھر 3 خندقوں کی مسافت کا کیا عالم ہوگا، کتنا مومن دوزخ سے دور، دوزخ سے دور، آگ سے دور، اللہ کی ناراضگی کے دور، اللہ کی نافرمانی سے دور ہو جائے گا۔ اب اس کا الٹ دیکھیے، جتنا انسان دوزخ سے دور ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، اتنا ہی جنت کے قریب ہوتا جائے گا، قریب ہوتا جائے گا۔ اب سادہ سی مثال، کوئی کہتا ہے میں کراچی جا رہا ہوں، کراچی جا رہا ہے، کراچی جا رہا ہے، جتنا جتنا لاہور سے آگے بڑھ رہا ہے اتنا لاہور سے دور ہو رہا ہے، اسلام آباد سے دور ہو رہا ہے، وزیر آباد سے دور ہو رہا ہے، پشاور سے دور ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اس سائڈ پہ ہے، کراچی اس سائڈ پہ ہے۔ جس سمت کو وہ جا رہا ہے جتنا دور جائے گا ان سے اتنا دور جائے گا، لیکن کراچی سے قریب ہوتا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب معتکف دوزخ سے دور ہوتا جائے گا، دوسری طرف جنت کے قریب ہوتا جائے گا، اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا جائے گا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کا اعتکاف کرنے والا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب الگ سے لے کر چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک حج اور ایک عمرے پر کتنا خرچہ آتا ہے، کتنی سفر کی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور یہاں 10 دن میں بیٹھے بٹھائے 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب مل گیا۔ لیکن اس اعتکاف کے تقاضے بڑے اہم ہیں۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر فائز ہو کر انسان کی بھول اور انسان کی غلطی بھی ناقابل برداشت ہوتی، ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی بھول قبول ہو جاتی ہے۔ کیا مثال، آپ روزے کے عالم میں ہیں، ابھی جمعہ پڑھ کے گھر چلے جائیں، آپ کے ذہن میں نہیں رہا، خیال میں نہیں رہا، آپ سیدھے فریج کے پاس چلے گئے، وہاں سے روح افزا کا جگ نکالا اور گلاس میں ڈال کے ٹھکا ٹھک پی گئے۔ جب پیا دل ٹھنڈا ہوا، آنکھیں روشن ہوئی، میرا تو روزہ ہے۔ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، کراچی کے ایک پائلٹ تھے اقبال صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ جہاز جو اسلام آباد میں کرش ہوا تھا، اس کے پائلٹ تھے، بڑے نیک، بڑے متقی آدمی۔ ماہ مبارک میں نکلے سامان تقسیم کرنے کے لیے، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے، خیال نہیں تھا، بادام اٹھا کے تو چیک کر رہا ہوں۔ وہ دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، انہوں نے مجھے یاد بھی نہیں دلایا، بادام کھا گیا۔ میرے ساتھ یہ خود واقعہ ہوا۔ لیکن یہ وہ بھول ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تیرا روزہ ہی روزہ ہے، پورا جگ پینے والا کے بھی روزہ، بادام کھانے والا کے بھی روزہ ہی روزہ۔ لیکن اعتکاف اتنی نازک عبادت ہے، اتنی حساس عبادت ہے، یہاں پر انسان اتنے بلند مقام پر چلا جاتا ہے، اونچا پرواز کر جاتا ہے کہ مسجد کی حدود سے بھول کر بغیر ضرورت کے باہر نکل کے چند سیکنڈ کھڑا ہو گیا، مفتی فتویٰ لگائے گا، شریعت فتویٰ لگائے گی، تیرا سنت اعتکاف ختم ہو گیا، تیرا سنت اعتکاف ختم ہو گیا۔ اتنی حساس عبادت، اتنی نازک عبادت۔